الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا اور آقا کائنات شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی، یہاں آ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آج کی یہ محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل پاک بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے بھی رفقاء میدان کربلا میں دین کی سربلندی کی خاطر شہید ہوئے، آج ان کی یاد میں یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی شہیدان کربلا ہیں اللہ پاک سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب فرما دو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر مال و اسباب نہیں تھا۔ یہ ظاہری طور پر بات ہو رہی ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں یہ سونا بن کر حضور کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، ان کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس ظاہری طور پر مال و اسباب نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کچھ مال جمع کر لیتے ہیں اور بطور تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مال جمع کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ معمولی سا تحفہ لے کر حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، آپ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، گمراہیت سے نجات عطا فرمائی ہے،
آپ کی وجہ سے اللہ نے سارا کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ یہ معمولی سا تحفہ ہے، یہ آپ قبول فرما لیں۔ ادھر صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا، ادھر سے اللہ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، میں نے جو تمہیں تبلیغ دی ہے، میری وجہ سے تمہیں نجات ملی ہے، میری وجہ سے تم کفر کے اندھیروں سے نکلے ہو، میری وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہے، میری وجہ سے رفعتیں ملی ہیں، میری وجہ سے مقام ملا ہے۔ محبوب ان سے فرما دو میں تم سے کوئی معاوضہ اس پر طلب نہیں کرتا، اتنا کرنا ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت اور پیار کرنا ہے، مجھے تمہارے معاوضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے جو تمہیں دین کی تبلیغ کی ہے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان عطا کر دیا ہے، میری وجہ سے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میری وجہ سے تم درجہ صحابیت تک پہنچ گئے ہو، میری وجہ سے عزتیں ملی ہیں، میری وجہ سے رفعتیں ملی ہیں، میری وجہ سے مقام ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے۔ فرمایا میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، تم نے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک سے لے کر آج تک جتنی بھی امت مسلمہ آئی ہے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کوئی امام ایسا نہیں گزرا، کوئی مجتہد ایسا نہیں گزرا ہے، کوئی فقیہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے اہل بیت پاک سے محبت نہ کی ہو۔ فرمایا جب بات یہ ہے ہر امام محبت کرنے والا ہے، ہر فقیہ محبت کرنے والا ہے، ہر مجتہد محبت کرنے والا ہے، تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فرمایا پھر ہمارے لیے بھی یہی بات زیادہ لائق ہے، ہم بھی مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرنے والے بن جائیں اور حضور کی اہل پاک سے بھی پیار کرنے والے بن جائیں، اور حضور کے قرابت داروں کے ساتھ، حضور کے صحاب کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک ان سے محبت نہ کی جائے ہمارا ایمان اس وقت تک کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو چند روایات سناؤں گا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے ہمیں دکھائی ہے۔ محبت کا کیا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور نے یہ محبت کر کے ہمیں دکھائی، پھر حکم بھی دیا کہ تم نے محبت کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ صرف حکم ہو جاتا، قرآن نے فرما دیا کہ محبوب کے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ بات ایسا نہ ہوتا کہ بعد میں آنے والے کہتے ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا محبت کس طرح کی جاتی ہے، ہمیں تو اس کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ آپ تھوڑا ادھر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے ساتھ ساتھ، تو بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ محبت کا طریقہ ہمیں نہیں پتا تھا، کس انداز سے محبت کرنی تھی، کس انداز سے پیار کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کر کے وہ سارے انداز ہمیں بتائے ہیں، اس طرح محبت کرنی ہے، اور ساتھ پھر حکم ارشاد فرما کے بتایا ہے بالفعل جن کو محبوب کے قرابت دار مل جائیں وہ اس انداز سے محبت کریں گے، جن کو یہ نہ مل سکے ہم نے جس طرح حکم فرمایا ہے انہوں نے اس انداز سے ان سے پیار اور محبت فرمانا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی، کہیں دعوت پہ جانا تھا۔ جب دعوت کا وقت ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، حضور کے صحابہ بھی تشریف لے آئے، اب دعوت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا عالم تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو دیکھا تو آپ نے اپنے بازوؤں کو کھلا کر لیا، بازوؤں کو پھیلا دیا۔ دیکھیں نا کہ والد جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو پیار محبت سے بازو کیوں پھیلا لیتا ہے کہ یہ آئے گا اور میرے سینے کے ساتھ لگ جائے گا۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو پھیلا دیے کہ امام حسین آئیں گے دوڑتے ہوئے میرے سینے کے ساتھ لگ جائیں گے. اب پھر بچہ آگے سے کیا کرتا ہے, کبھی ادھر چلنا شروع کر دیتا ہے, کبھی ادھر چلنا شروع کر دیتا ہے, یا پھر آگے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. قربان جائیں حضور کے صحابہ پر, حضور کی ایک ایک ادا نوٹ فرما رہے تھے. یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی نا کہ حضور نے اپنے بازو امام حسین کو دیکھ کر پھیلا لیے ہیں. یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ امام حسین کبھی ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھنے میں اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن حضور کے صحابہ نے ایک ایک محبت کی جو ادا تھی اس کو نوٹ فرما کر بتایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس کو یہ نظر آئے, سامنے آ جائے, ان کو محبت کا طریقہ بھی نہ پتا چلے, اور قیامت تک آنے والا کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہ کرے کہ حضور کے صحابہ نے محبت اہل بیت کے انداز کو چھپا کر رکھ دیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ہی ہمیں شان اہل بیت کا پتہ چلا ہے. حضور کے صحابہ اگر نہ ہوتے تو جس طرح یہ اہل بیت پاک کی جو محبت کی احادیث اور روایات ہیں یہ ہمارے تک نہ پہنچی ہوتی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسے کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. جب اپنے ہاتھوں کو کھلا کیا کہ یہ آ کر میرے سینے سے لگ جائیں, کبھی امام حسین ادھر تشریف لے جاتے ہیں, کبھی ادھر تشریف لے جاتے ہیں, کبھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بیٹا جب بھاگتا ہے بچہ تو والد کیا کرتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ بھاگتا ہے, اور بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد مجھے پکڑ نہیں سکتے, میں بڑی تیزی سے آگے بھاگ رہا ہوں. یہ بھی ایک اپنی اولاد کو خوش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. امام حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں, حضور پیچھے پیچھے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور ان کو ہنسا رہے ہیں, خوش کر رہے ہیں. بالآخر امام حسین کو پکڑ لیا, اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا, ایک ہاتھ ڈوری کے نیچے سے رکھا, دوسرا ہاتھ گدی کے پیچھے سے رکھ کر آپ کے چہرے پر حضور نے بوسہ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسین منی وانا من حسین. یہ حضور کا محبت بڑا انداز. اس کے بعد حضور فرمانے لگے, حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. حسین سبت من الاسباط. فرمایا یہ حسین یہ اسباط میں سے ایک سبت ہے. اس حدیث مبارکہ پہ غور کریں تو تین باتیں ہیں. ایک حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. دوسری بات حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ پاک اس سے محبت فرمائے گا. اور تیسری یہ ہے کہ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے. کیا مطلب ہے یہ اسباط میں سے ایک سبت ہے؟ سبت کہتے ہیں کہ ایسا درخت کہ جس کی جڑ ایک ہو اور مضبوط ہو اور اس کی شاخیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں, اس کو سبت کہا جاتا ہے. فرمایا تم دیکھو تو صحیح نا, حسین ہے تو ایک ہیں لیکن ان کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ قیامت تک سید آتے رہیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, آپ سے یہ سلسلہ شروع ہوا, آپ ایک تھے, آپ کی نسل کتنی زیادہ پھیل گئی. فرمایا اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے. حضور نے فرمایا یہ اسباط میں سے ایک سبت ہے. فرمایا دنیا میں تم دیکھو حسینی بھی ہیں, حسنی سید بھی ہیں, لیکن حسنی سیدوں کی تعداد کم ہے, حسینی سیدوں کی تعداد زیادہ ہے. تو حضور کے فرمان کا یہ مطلب ہے. فرمایا کہ جڑ ایک ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے حسینیوں کو پھیلا دیا ہے اور قیامت تک یہ حسینی آتے رہیں گے. اور ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے, بہت زیادہ خوبیاں عطا کی ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کوثر کا ایک معنی ہے کثیر اولاد ہم نے آپ کو عطا کی ہے. حضور کی جتنی بھی اپنی اولاد تھی, حضرت ابراہیم, حضرت عبداللہ, یہ تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے,
لیکن فرمایا کہ کثرت اولاد کیسے دی ہے؟ فرمایا امام حسین کے ذریعے ہم نے کثرت اولاد اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حسین اسباب میں سے ایک صفت ہیں۔ دوسری بات فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جسم تو دو ہیں لیکن جان ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کہ مطلب یہ ہے کہ جسم تو دو ہیں لیکن جان ایک ہے۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی، اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا یہ محبت حسین کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب دیہڑی لگائیں گے، عوض کتنا ملے گا؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں اجر کتنا ملے گا، ثواب پر امید ہوتی ہے، یہ فطری تقاضے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی کہے کہ یار تم اہل بیت سے محبت کر رہے ہو، تم امام حسین سے محبت کر رہے ہو، امام حسن سے محبت کر رہے ہو، صحابہ سے محبت کر رہے ہو، پھر ان کی محبت کے عوض میں تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا تم ان سے محبت کرو، اس کے عوض میں اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے لوگوں کو دکھائی ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں۔ سرخ رنگ کی قمیض زیب تن فرمائی ہوئی ہے۔ آپ کبھی چلتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے شہزادے آتے ہیں چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، حضور نے اپنا کلام روک لیا، خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے، اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، آگے اپنے زانوؤں میں بٹھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ صحابہ اللہ کا یہ فرمان سچ ہے کہ یہ جو مال ہے اور اولاد ہے یہ بندے کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ فرمایا بالآخر میں نے اپنا کلام بھی چھوڑ دیا، اپنا منبر بھی چھوڑ دیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کلام کو چھوڑنا اور منبر کو چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ پاس والوں کو ان کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لو، حضور نے کلام بھی چھوڑ دیا، منبر بھی چھوڑ دیا، خود اٹھا کے لائے اور بتایا ہے کہ ہم اپنے کلام کو بھی روک رہے ہیں، اپنے منبر کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم اتنی زیادہ اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ اپنے شہزادوں کے ساتھ محبت کا انداز تھا۔ ایک اور انداز سناؤں میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغربی عشاء کی نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، تکبیر کہی گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں پہنچے، سجدہ کیا، امام حسن یا امام حسین ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، حضور کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہو اور امام صاحب اس کے لیے قیام لمبا کر دے، ہو سکتا ہے؟ امام صاحب ان کے لیے رکوع لمبا کر دیں کہ حضرت آ رہے ہیں، امام صاحب ان کے لیے جناب سجدہ لمبا کر لیں کہ ان کی رکعت مل جائے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہارے امام اور ہیں، مصطفیٰ کی ذات اور ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں کہ یہ جو حضور نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا تھا، اپنا منبر چھوڑ دیا تھا، کلام، یہ صرف حضور ہی کی خصوصیت مبارکہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جناب ہم ادھر جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر سے ہمارے بچے آ جائیں اور وہ گر رہے ہوں، ادھر لوگ انتظار کر رہے ہوں، امام صاحب جناب خطبہ اور منبر چھوڑ کے ان کو اٹھانا شروع کر دیں۔ فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کے لیے تھا۔ محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں۔ یہ تو محبوب کی ذات تھی، اللہ نے محبوب کو ساری
شان عطا فرمائی ہوئی تھی، شریعت مصطفیٰ کو مالک بنا دیا تھا، جس کو چاہتے حلال فرما دیتے، جس کے لیے چاہتے حرام فرما دیتے۔ فرمایا یہ خطبہ چھوڑ دینا، یہ منبر چھوڑ دینا، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، قیامت تک اس کے بعد کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، حضرت امام حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ حضرت شداد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سجدہ لمبا ہوا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، حضور سجدے میں ہیں، امام حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ کتنا محبت کا انداز ہے یار، کیسی محبت حضور نے فرمائی ہے۔ اور جب اتنی تاکید ہے، سجدے لمبے جن کے لیے عبادت میں کیے جا رہے ہیں ان سے کیسی محبت کرنی ہے، جن کے لیے خطبے چھوڑے جا رہے ہیں کیسی ان سے محبت کرنی ہے، جن کے لیے ممبر چھوڑے جا رہے ہیں کیسی ان سے محبت کرنی ہے، جن کو حضور بوسے دے رہے ہیں کیسی ان سے محبت کرنی ہے، جن کو حضور سینے سے لگا رہے ہیں کیسی ان سے محبت کرنی ہے، جن کی حضور خود شان بیان فرما رہے ہیں کیسی ان سے محبت کرنی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی میری ماں مجھے اجازت دے کہ میں جا کر مغرب کی نماز حضور کی اقتداء میں پڑھوں۔ ایک یہ بات، دوسری یہ ہے کہ میں جا کر آپ کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے حضور سے دعا کرواؤں گا۔ استاد جی دعا کر دو ہمارے والد صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، دعا کر دو اللہ ہماری ماں کی بخشش فرمائے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ یہاں سے ثابت ہے۔ میری ماں مجھے اجازت دیں کہ میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں، میں وہاں جا کر ایک تو نماز پڑھوں گا، دوسرا اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک صحابی رسول ہو، ان کے بھی یہ ہے کہ اعمال پر تم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے بڑے حج کر لیے ہیں، بڑے روزے رکھ لیے ہیں، بس مصطفیٰ کی زبان سے دعا لینا چاہتے تھے کہ حضور کی زبان سے نکل گئی۔ ویسے تو جو شرف صحابیت ہمیں مل گیا ہے، ہم تو ویسے بھی جنتی ہو چکے ہیں۔ بندہ یہ نہ کہے میں بڑا نیک ہو چکا ہوں، بڑا پرہیزگار ہو چکا ہوں، مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں رہی، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، قیامت تک کے لیے یہ سب کو پیغام دے دیا، جتنے بڑے پرہیزگار بن جاؤ، جتنے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، تمہیں پھر بھی عبادت کی بھی ضرورت رہے گی، تمہیں دعاؤں کی بھی ضرورت رہے گی۔ اب کیا ہوا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کر لی، ماں نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز ادا کی، نماز ہو گئی۔ اب نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کا بڑا پیارا انداز ہوتا تھا، انہوں نے کبھی بھی بے صبری نہیں کی ہے کہ یار میں اتنے دور سے آیا ہوں، اب حضور کے پاس آیا ہوں تو اب میں نے جانا بھی ہے، حضور اپنے کام میں مصروف ہے۔ ادب کا اتنا لحاظ ہے کہ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت عطا فرمائیں گے میں تب جا کر اپنا عریضہ پیش کروں۔ اچھا کرتے کرتے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی۔ اب جب نماز پڑھ لی، حضور تشریف لے کر جانے لگے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اب انداز دیکھیں، حضور سامنے جا رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ حضور نے پیچھے مڑ کے بھی ابھی نہیں دیکھا، آگے ہی تشریف لے کر جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کون ہو؟ حذیفہ تو نہیں ہو؟ او جی تم اس حدیث سے کیسے علم غیب ثابت کر رہے ہو سکتا ہے حضور نے پیچھے دیکھا ہوا ہو سکتا ہے بندے کو جو ہے آواز سے بھی محسوس ہو ہی جاتا ہے، جس کے ساتھ بندہ بہت زیادہ وقت گزارے اس کے قدموں کی آواز سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ہو سکتا ہے حضور نے دیکھ لیا ہو، تب حضور نے
تم حذیفہ تو نہیں ہو، چلو یہ تو بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے حضور نے دیکھ لیا ہو، لیکن ابھی تک جا رہے ہیں، بات کوئی نہیں کی۔ حضور نے فرمایا حذیفہ ہو، غفر اللہ ہو لکا ولی امک، بتاؤ اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے، کس کام کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اللہ اکبر، کس کام کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، میں تو آیا اس کام کے لیے تھا کہ میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر لیں، میں نے تو ابھی اپنی لب کشائی کی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نے پہلی ہی میری بھی بخشش کی دعا فرما دی ہے، میری والدہ کی بھی بخشش کی دعا فرما دی۔ اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب حذیفہ بن یمان کا مقام ہو گیا، اور جس کام کے لیے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی مکمل فرما دیا۔ فرماتے ہیں سنو، اب بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن فرمایا ہے حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ کیا اجازت لی ہے؟ مالک مولا مجھے اجازت عطا فرما، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کروں گا۔ اور جہاں پر سلام عرض کرنے کے لیے قدسی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا ہمیں اجازت عطا فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرے، اور ہمیں تو اجازت نہیں مانگنی پڑتی ہے، ہر جمعے سلام کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ لیتے ہیں، انہیں تو اجازت لے کر آنی پڑتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ اجازت لی ہے کہ میں محبوب کی بارگاہ میں جا کر سوال کروں گا، سلام کروں گا، اور دوسری یہ آ کر مجھے اس نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اور ان کی ماں فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ ان کی شان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کتنا مقام ہے امام حسن اور امام حسین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، امام حسین کندھوں پہ سوار ہو گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اب جب نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سجدہ لمبا کیا، ہم نے سمجھا امر الہی نازل ہو گیا ہے یا پھر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وحی نہیں نازل ہو رہی تھی، میری پشت پر امام حسین سوار ہو گئے تھے، میں نے چاہا کہ میں اگر ان کو اتارتا ہوں تو ان کی دل شکنی ہو جائے گی، فرمایا ان کی دل شکنی سے بچانے کے لیے میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ غیر اللہ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ضروری ہے نا، آپ کے ساتھ کرتا جاؤ۔ آپ مجھے بتائے جب امام حسین حضور کے کندھوں میں سوار ہوئے، کیا حضور کا خیال امام حسین کی طرف نہیں کیا ہوگا؟ دوسری بات، صحابہ پیچھے سے سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ امر الہی نازل تو نہیں ہو گیا، وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا، کیا یہ رب کے غیر کی طرف ذہن نہیں جا رہا؟ ذہن پھر بھی محبوب ہی کی طرف تھا۔ امر الہی کس پر نازل ہو رہا تھا، وحی کا نزول کس پر نازل ہو رہا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ہے کہ اگر نبی کا خیال آ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں نہ آئے ہماری نماز کامل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شہزادوں سے محبت تھی۔ آخری روایت میں سناتا ہوں، ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ امام حسین سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک جنازے میں حضرت ابو ہریرہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہو گئے، نماز جنازہ ادا کی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ جب واپس جانے لگے، تھوڑا چل کے آگے گئے، راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ آرام کے لیے تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چادر تھی، کیونکہ جب پیدل تشریف لے کر گئے
تو گرد آپ کے قدموں کے پاؤں سے لے رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ اپنی چادر لی اور امام حسین کے پاؤں مبارکہ کو صاف کرنا شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیں جن سے محبت ہوتی ہے ان کے پاؤں صاف کیے جاتے ہیں یا جن سے دشمنی ہوتی ہے؟ بولتے نہیں ہیں. اور وہی جن سے محبت ہوتی ہے پاؤں ان کے صاف کیے جاتے ہیں, پاؤں ان کے چومے جاتے ہیں, ہاتھ ان کے چومے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے پاؤں مبارکہ صاف کرنا شروع کیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے کرنے دیں, اس لیے فواللہ ہے, اللہ کی قسم ہے, لو یعلم الناس منک ما اعلم لعملوک علی رکابہم. اے امام حسین, جو آپ کی عظمت, جو آپ کی شان میں جانتا ہوں, اگر لوگ جان لیتے یہ پاؤں صاف کرنا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کو ہر وقت اپنے کندھوں پر سوار کر کے رکھتے. آپ کو تو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے, اتنا مقام عطا فرمایا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر خدمت تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے, حضور کی گود میں بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بڑا پیار تو فرما رہے ہیں, لیکن یہ بات بھی ہے کہ آپ کی امت کے لوگ امام حسین کو شہید کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ کوئی یہودی کر دیتا پھر بھی افسوسناک بات تھی, کوئی عیسائی کر لیتا, کوئی مشرک کرتا, کوئی کافر کرتا, سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ یہ تو دشمن ہے. ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے لوگ آپ کی اس کے شہزادے کو شہید کر دیں گے. عراق کے کچھ لوگ آ گئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس. امام شعبہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مجھے یہ گمان ہے کہ وہ آپ سے عراق کی حالت میں مکی کو مارنے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. جب انہوں نے سوال کیا حضور ہمیں بتائیں عراق کی حالت میں بندہ مکی کو مار سکتا ہے یا نہیں, فرمایا جاؤ میدان کربلا میں جب محبوب کے جو نواسے ہیں امام حسین کو تم نے شہید کیا ہے, اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں سوال کیا تھا قتل حسین جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا ان کو شہید کر کے آ گئے ہو, ادھر آ کے مچھی کو مارنے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو. اس وقت تم نے کیوں نہیں پوچھا تھا جب نمے علی اصغر کو تم نے شہید کر دیا, جب تم نے 72 ذوات قدسیہ کو شہید کر دیا. اتنی بے رحمی کے ساتھ, اتنی بے دردی کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے, وجہ کیا تھی؟ تمہیں حکومت کا نشہ تھا, تمہیں مال کا نشہ تھا, تمہیں منصب کا نشہ تھا, تمہیں اقتدار کا نشہ تھا, تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا یہ خون رسول ہے, تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا جن کو حضور بوسے دیا کرتے تھے, تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا جنہیں حضور گلے کے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے, تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا جن کے لیے حضور نے خطبے چھوڑ دیے, تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے لمبے کر دیے ہیں. یہ ساری شانیں تمہیں پتہ بھی تھی, پھر بھی اس نشے میں اتنے مت ہوش تھے تم نے سب کو شہید کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. لوگ مظلومیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, بے بسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, جناب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جن کے نانا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے, اگر ہاتھ کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, سورج غروب ہو جائے, آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ واپس لوٹا دیتا ہے. آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے, پیدائش ہوئی, پیدائش کے بعد سے آپ کی یہ شہادت کی خبر سب کو پتہ چل گئی تھی. امام حسین خود جانتے تھے. صفین میں جب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں صفین کے لیے, میدان کربلا میں آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مٹھی مٹی وہاں سے اٹھائی, اس کو سونگا اور ایک درد بھری آہ بھری اور فرمایا کہ اس میدان میں ایک جماعت شہید ہوگی جو بلا حساب جنت میں داخل ہوگی. ہر بندے کو پتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علماء نے یہ جو 10 محرم الحرام کی یہ جو دن ہے, خصوصیت یہ امام حسین کی بیان کی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے شہید آئے ہیں, کسی کی اتنی شہرت ہوئی ہے؟ بس آخری پیغام بھی ہے یہاں پہ. فرمایا کہ یہ بچپن سے کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا؟
یہ کیوں بتا دیا گیا تھا؟ اور پھر اگر حضور اس کے لیے اس وقت ہی دعا فرما دیتے، یہ میدان کربلا میں تو نہیں ہونا تھا، اس وقت اگر حضور دعا فرما دیتے۔ لیکن یاد رکھیں، امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں ہوتی ہے، ثابت قدمی کی دعا کی جاتی ہے۔ شیر خدا کو بھی پتا تھا، حضرت فاطمہ کو بھی پتا تھا، امام حسن و حسین کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اتنی خبر مشہور ہو چکی تھی، لیکن دعا نہیں فرمائی۔ اب کیوں یہ اتنی زیادہ مشہور ہوئی ہے، دنیا میں اور بھی شہداء آئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ فرمائیے کہ تاکہ بچپن سے لے کر میدان کربلا کے واقعے سے پہلے تک امام حسین کی جتنی بھی زندگی ہے، ہر لمحہ فرمایا وہ شریعت پاک کے مطابق گزرنی چاہیے، ان کا اخلاق بے مثال ہونا چاہیے، ان کا کردار بے مثال ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ کل جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوں، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے دے یہاں پر تو تم اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو، جس دین کو بچانے کے لیے آئے ہو تم نے اس دین پر عمل کتنا کیا ہے، جس اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہو اس اسلام پہ عمل کتنا کیا ہے، جس شریعت کو بچانے کے لیے آئے ہو اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں پر ایک یہ بات بھی فرمایا کہ یزیدیوں، اللہ کی قسم ہے امام حسین کو جب سے پتا چلا کہ یہ جھوٹ بولنا رب کی ناراضگی کا سبب ہے، فرمایا میری زندگی گزر گئی ہے، آج یہاں تک آ چکا ہوں امام حسین نے ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے تھے، سب کے سر جھک گئے اور کسی نے یہ نہیں کہا امام حسین چھوڑو بلا دیں۔ ادھر ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو نیچے سے جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے، اور جوڑو استاد جی یہاں پر تو آپ بڑی باتیں کر رہے ہو، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھائی ہے امام حسین فرما رہے ہیں یہ ہم امام اور ہیں، ہمیں چھوڑو۔ فرمایا امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے میری زندگی کا جب سے پتا چلا یہ جھوٹ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، امام حسین نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اتنا بڑا جو کام کیا ہے یہ شریعت کو بچانے کے لیے، یہ دین کو بچانے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے۔ انہوں نے اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ بنا دیا، ہر لمحہ شریعت کے مطابق گزارا ہے، ہر لمحہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزارا ہے، کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا صبر کر کے جا رہے ہیں، یہ سارے قربان کر رہے ہیں، اگر کسی نے ذرا سی بھی انگلی اٹھا دی ساری محنت رائے ہو جائے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی اپنے اہل بیت پاک کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، ادھر سے جبریل نے آ کر خبر دے دی۔ دوسری روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے ہیں، ایک پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، امام حسین کو دوسرے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے ایک آپ کے پاس رہیں گے، ایک اللہ لے لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائی برداشت کر لی، امام حسین کی جدائی نہیں برداشت ہوتی۔ 3 دن گزرے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب امام حسین حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے سے لگا کر توسہ دیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے فدیتو من فدیتہ بابنی ابراہیم، اے امام حسین تم وہ ہو کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا۔ اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شہزادوں کے ساتھ تھی، اور حضور کے صحابہ نے اتنی زیادہ محبت کی۔ میں نے ابو ہریرہ کا واقعہ بیان کر دیا، بہت زیادہ باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سکینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو سید زادے ہیں
یہ جو آل رسول ہیں ان کا مقام رب کی بارگاہ میں حضور کی نسبت کی وجہ سے اتنا زیادہ ہے. ہم ہزاروں جو ہے وہ سارے عبادات کرتے رہے, سجدے کرتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے, عمرے زکاتیں یہ سارا کچھ کرتے رہے, ہو سکتا ہے ہمارے اعمال قبول ہو یا نہ ہو. فرمایا یہ حضور کی آل وہ ہے, حضور کی کرامت کی وجہ سے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما لیتا. اور فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی سیدزادہ زمین پر موجود ہوا, اس لیے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے بدترین لوگوں پر. فرمایا یہ آل رسول دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. النجوم امان لآل السماء, فرمایا یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے. وآل بیتی امان لآل الارض, فرمایا میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. آج ہم جو اجتماعی عذابات سے بچے ہوئے ہیں, مسائل سے بچے ہوئے ہیں, پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں, یہ جتنا بھی امان ملا ہوا ہے مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے رب نے عطا فرمایا. اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ, تمام اہل بیت پاک کا ادب و احترام کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس جو کربلا کا پیغام ہے, جو چاہے محبت خدا ہو, محبت مصطفیٰ ہو, محبت اصحاب ہو, محبت اہل بیت ہو, یہ ساری چیزیں شریعت کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. بس ایسا نہیں ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور محبت حسین, محبت اہل بیت, محبت صحابہ کے دعویٰ کرتا رہے, بندہ روزے نہ رکھے اور محبت کے دعوے کرتا رہے, بندہ جناب جھوٹ بولتا رہے, سود کھاتا رہے, چوریاں کرتا رہے, بدکاریاں کرتا رہے, یہ ساری چیزیں ہوں اور صاحب پھر بندہ محبتوں کا دعویٰ کرتا رہے. اس محبت کے دعوے میں سچا وہی ہوگا جو ہر لمحے اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزار کے چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.